محترم سامعین، آیت التطہیر میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ ہے اللہ پاک نے اہل بیت طہارت کا ذکر کیا۔ اہل بیت طہارت قرآن کریم میں نبی دی والدہ نو، نبی دے والدین نو بھی اہل بیت قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک میں نبی دے ازواج نے، نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت قرار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے متعلق حضرت موسیٰ دی ہمشیرہ نے جب گل کی تھی فرعون دے دربار، انہوں نے بھی لفظ اہل بیت استعمال کیتا ہے کہ میں ایک اہل بیت کا تذکرہ دسنا، ایک گھر والوں کا ذکر تھوڑے سامنے کرنی ہے۔ وہ دودھ پلا سکتے ہیں تھوڑے اس جہاں تھوڑے کول بچہ ہے اتنے بھی اہل بیت دی لفظ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دی جدوں خالق کائنات نے خوشخبری سنائی حضرت سارہ نے، تو اتنے بھی لفظ ہے کہ اے اہل بیت تسی کیوں پریشان ہوئے، اللہ کسے عمر کی بھی اولاد دے سکتا، اتنے بھی لفظ اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی جو لفظ ہوندی ہے اسی اہل بیت کا ذکر کرنے ہیں، ادھو پھر لوگ آتے ہیں کہ اصل چیئے نا صحیح طریقے نال اہل بیت میں نہیں مندے، یہ بچوں چن کے مندے نے تو کچھ لوگ اس نہیں مندے۔ اہل بیت نبی دی بیویاں نہیں مندے، کدی نبی دے سسرال والے رشتہ داراں بھی اہل بیت نہیں مندے، حالانکہ جو سسرال ہوندے نے وہ بھی گھر والے ہوندے۔ شادی شدہ بندے صلوات پڑھو نا ایک اللہ صلی اللہ محمد۔ یہ جڑے اہلیہ دے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی سارے گھر والے ہوتے ہیں، بلکہ کئی باری تو انہوں دی اہمیت اپنے گھر والوں تو بھی زیادہ بڑھ جاتی، کئی باری بڑھ جاتی یعنی وہ بھی گھر والے۔ یہ ایک ونڈ ہے بڑی اہم جڑی میں آج کل بیان کر رہا، اصل چسی نبی دیاں بیویاں دے اہل بیت ہوتے ہیں منکر گھر۔ پہلی گلتے ہوئے کہ نبی دے ازواج میں بندہ اہل بیت چکے میں بار کر سکتا، جدوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں کبھی بھی داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، کیونکہ اس وچ بھی نبی دے اہل بیت ہے، یعنی گھر والے، بیوی گھر والی نہیں، گھر والی ہوئی۔ لوگ سانو پڑھتے ہیں کہ جدو تواڈیاں بیویاں ساڈیاں بیویاں گھر والیاں اصل تے وہ نہیں، باقی تو لوگ بعد پڑھتے ہیں تو تسی نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت شامل کیوں نہیں کرتے؟ یہ انہوں دا وہم ہے، اسی کرنے ہیں۔ اصل چ اہل بیت دیاں چند قسماں، انہاں قسماں نو ملحوظ رکھو۔ تے میں امام زین العابدین علیہ السلام دے خطبے دا ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام دے خطبے۔ ایک جی ہر بندے دے ترے قسمہ جنہی اہل بیت دیاں نے وہ ساڑھے نال منصوب نے، نبی نال جڑی ایک منصوب ہے نا وہ الگ ہے، وہ کائنات تو بکھر۔ ایک نے سب تو پہلے جدو بندے دی شادی نہیں ہوتی ادوں دے گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں، تے وہ جڑے اہل بیت نے وہ اہل بیت نسبی نے، اہل بیت نسبی وہ نسب دے رشتہ دار ہیں، انہاں چ داد کے بھی نے، انہاں چ نانکے بھی نے، ماں دے رشتہ دار بھی، باپ دے رشتہ دار بھی، اپنے بھیڑاں اپنے بھرا کنوارے بندے دے ہوندے نے اہل بیت نسبی۔ وہ جڑا اہل بیت نسبی ہے نا وہ دے واسطے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا باقاعدہ، وہ دے واسطے کوئی دستخط نہیں ہوتے، کوئی رجسٹر کوئی نہیں ہوتا، کوئی گواہ کوئی نہیں ہوتے، وہ سیدھے سیدھے اہل بیت نسب ہوتے ہیں، اہل بیت نسبی۔ پھر جدو بندہ شادی کرتا ہے ادو ایک رشتہ جڑا بنتا ہے وہ باقاعدہ گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، رجسٹر بھی موجود ہوتا ہے، وکیل بھی موجود ہوتے ہیں، نکاح خان بھی موجود ہوتا ہے، ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، مہر بھی مقرر ہوتا ہے، جو ایک رشتہ بنتا ہے وہ نسبی نہیں ہوتا، وہ نسبتی ہوتا ہے۔ جڑا بیوی کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ نسبتی رشتہ ہے، وہ ایک نسبت ہوتی ہے، وہ قائم کی جاتی ہے بقیرہ ایگریمنٹ بہ کے بندے کر دیں، گواہ پہ دستخط ہوتا ہے، بلکہ جڑا رشتہ قائم کرتا وہ بھی دستخط کرتا ہے، تے جڑی آندی ہے وہ بھی دستخط کرتی ہے، باقاعدہ دستخطی یہ رشتہ ہوتا ہے، یہ نسبی نہیں ہوتا، یہ نسبتی ہوتا ہے۔ وہ جڑے پچھلے رشتے سن انہاں تے نہ کوئی رجسٹر آیا، نہ کوئی گواہ آیا، نہ کوئی وکیل آیا، نہ کوئی حاکم مہر وچ مقرر ہوا، وہ ایسے اللہ نے آپ ہی بنائے نے۔ یہ جڑا نسبتی رشتہ ہے یہ انیاں گواہیاں تو بعد بھی انہوں ٹوٹن دا خطرہ ہے، پچھلے انہوں ٹوٹن دا خطرہ کوئی، وہ نسبی رشتہ، وہ یہ رشتہ نہیں
وہ نسبی رشتے نے، جڑا آج قائم ہوا ہے یہ نسبتی رشتے. یہ دو اہل بیت ہو گئے، ایک اہل بیت نسبی، ایک اہل بیت نسبتی. ایک اہل بیت سکنی ہوتے ہیں. سکنی انہوں نے ہوتے ہیں جڑے اہل بیت اس گھر رہ رہے ہیں، تھوڑے گھر دے لوگ نے. جس ڈرائیور نال میری بیٹی سکول جاندی ہوگی وہ میرے گھر دا بندہ ہے. یار میں گھر ہاں تو میں ڈرائیور چلا گیا میری بیٹی نو لے کے، وہ سارے گھر دا بندہ نہیں، با اعتماد بندہ نہیں. انہوں نوجوان سن لین، انہوں آدھے نے اہل بیت سکنی. سکن دا مطلب ہے وہ سارے گھر سکونت اختیار کیتی ہے. فطرانہ جنہوں فطرہ جڑا جنہوں فطرانہ سی یعنی فطرہ، وہ بھی انہاں سارے ملازمہ دا واجب ہوتا ہے گھر والے تے کہ تیرے گھر جڑا کوک ہے، تیرے گھر جڑا ڈرائیور ہے، تیرے گھر جڑی بی بی کم کر دی ہے، اگر وہ عید والے دن تیرے گھر نے رات تے تو پھر انہاں دا فطرہ بھی توں دینا ہے، کیونکہ وہ بھی تیرے اہل بیت ہے، وہ بھی تیرے گھر دے لوگ. اس ورڈ میں بندے سمجھ جان تو بڑا جب تفرقہ ختم ہو گیا. اہل بیت نسبی اور نے، اہل بیت نسبتی اور نے، اور اہل بیت نسبتی اور اہل بیت سکنی اور نے. وہ جڑے بندے آتے ہیں نا صحابہ بھی اہل بیت نے. ہاں صحابہ اہل بیت نے. پھر پوچھنے ہیں مثلاً، وہ آتے ہیں مثلاً حضرت سلمان کو اللہ نبی نہیں فرمایا مننا اہل بیتی کہ تو میری اہل بیت چوں ہے. اللہ دیا بندیا سلمان نہ نسبی ہے نہ نسبتی ہے، وہ سکنی ہے. حضرت سلمان نبی دے کر رہے ہیں، وہ اہل بیت سکنی نے، وہ نسبی نہیں. حضرت سلمان اہل بیت نسبتی بھی نہیں، رشتہ داری نہیں، سکنی نے رہندے نے. وہ سکنی ہو کے کوئی ایڈا بلند انسان ہے، وہ اہل بیت سکنی دی برابری کوئی نہیں کر سکیا. اہل بیت طہارت دے برابر کون آئی؟ مثلا بہت شکریہ قبلہ. اے قرآن اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. نبی کے گھر میں اس وقت آؤ جب کھانا پک کے تیار ہو جائے، اور جب کھا کے فارغ ہو جاؤ تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. باقی مومنان حکم ہے اتھے پہلے آنا نہیں تے مگروں اتھے بہنا نہیں. تے سلمان حکم ہے تو اتھو جانا ہی نہیں. کمال ہے یار. دا مطلب اہل بیت سکنی ہو کری کوئی سلمان اس منزل پہ فائز ہے کہ لوگاں نے اجازت تو بغیر آن دا حکم نہیں تے بعد اچھے تو بین دا حکم نہیں. سلمان تے بلال جیسے بندے تو جانتے ہی نہیں، کر دے سارے کام اے کر دے. میرا خیال ہے بندے سمجھ ہونی چاہیے دیئے جیڑا معاشرہ بلال دے برابر نہیں آ سکتا، جیڑا سلمان دے برابر نہیں آ سکتا، وہ حیدر قرار دے برابر آ سکتا. میں نہ جی میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک خطبے تے ہی تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت نسبی اور نے، اہل بیت نسبتی اور نے. بیویاں اہل بیت نسبت چاہتی ہیں. بیوی نسبتی رشتہ ہوتا ہے، وہ جڑے اگے ہوتے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی نسبتی ہوتے ہیں. یہ جنہوں برادر لا آندے پڑھے لکھے بندے، پنجابی بندے انہوں ساڑا آندے، انہوں اردو والے برادر نسبتی آندے. میں حیران ہاں، برادر نسبتی تو ہاں سنے ہوگا جب. ایک ہوندہ برادر، ایک ہوندہ برادر نسبتی. برادر پرانو آندے، وہ جنہا ساڑا ہوندہ نا وہ بھی پرائی ہوندہ لیکن نسبتی ہوندہ ہے. وہ یارہ نسبتی ہوندہ ہے. ایک نسبت قائم ہوندی ہے بیوی نہ، اگو جننے ہوتے رشتہ دار ہوتے ہیں نسبتی ہوتے ہیں. اگر ساس ہے تو وہ ماں ہے مگر نسبتی. جڑا سورا ہے وہ باپ ہے، سورا بھی باپ ہی ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ نسبتی. سسٹر ان لا، بردر ان لا، مدر ان لا، فادر ان لا، یہ سارے نسبت کے رشتہ دار نے. اے بیکھو نا جی اے سارے وہ جڑا ولیمے اور دن مزدہ ہوتا ہے میں وہ دی گل پہ کریں. یہ سارے رشتہ دار ایک نسبت کی وجہ تو ایک نسبت روے تو یہ سارے رہ دیں. ایک نسبت ختم ہو جائے یہ سارے ختم ہو جائیں. چوتھی قسم میں اہل بیت طہارت تھی. اہل بیت نسبی اور نے، اہل بیت نسبتی اور نے، اہل بیت سکنی اور نے، اہل بیت طہارت نے محمد چادر پائی. مہربانی جناب، شکریہ، بہت شکریہ. اہل بیت طہارت نے چادر پا کے فرمایا ہے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت.
اصل میں بات یہ ہے حضور، اہل بیت طہارت سے کوئی دوسرا اس لیے نہیں ملتا، اگر آسانی نہ لبنے اڑنا کہ اہل بیت طہارت کا اڑنے، اور لوگ لبو جنہاں کا دروازہ سیدھا مسجد کے اندر کھولتا۔ شکریہ، وہ ہر وقت آ سکتے ہیں، ہر وقت جا سکتے ہیں، وہ اہل بیت طہارت ہیں۔ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دا ایک خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں، او دے وچ میرے امام نے دعا کی تھی، دعا امام نے ہدایت دا ذریعہ دعاواں نو بنایا، اس دعا وچ حضور نے اہل بیت دسے۔ تمہید مکمل ہو گئی۔ میں چند دنوں تو امام زین العابدین دا خطبہ انہاں دی دعاواں پڑھ کربلا دے واقعے تو بعد یزید نے مخبر رکھے سن جڑے حضرت تے نظر رکھن کہ کتھے بیندے نے، گل کیویں دی کردے نے، ظلم دا ذکر کردے نے، لوگ انہاں دے نال کنے لگدے نے، کون لوگ انہاں دی حمایت کردے نے، کدے تختہ ہی نہ الٹ گیا۔ وہ جن مخبر نے اطلاع دیتی ہے نبی یزید، انہیں ایک ہی دیتی کہ حسین ابن علی دا بیٹا جتھے بیندہ صرف دعا کر، جتھے بیندہ ہے دعا، شکریہ دعا کر، صرف دعا کر، دعا۔ ہن دعا تے نہ تے ایکشن ہو سکتا ہے، نہ دعا تے پرچہ ہو سکتا ہے۔ شاہ جی تسی یہ گلی بند کر کے فوت کی تے فاتحہ واسطے بیٹھ جو دعا ہے تے کوئی بندہ شکایت نہیں کرے گا اتنے گلی بند کر کے بندے بیٹھے تے نہ تھانے والے نوٹس لین گے تو گلی کیوں بند کی تھی، پوچھیں گے تے کی ہو رہا ہے دعا ہو، دعا تے ایکشن نہیں ہوندہ، دعا تے پرچہ نہیں ہوندہ، دعا دے مخالفت نہیں۔ میرے امام نے یزید دے ہر مخبر تک اطلاع کر دیتی کہ زین العابدین علیہ السلام جتھے بیندے نے دعا کر دینا۔ ہن یزید ایکشن اس واسطے نہیں لیندہ کہ دعا تے ایکشن ہو نہیں سکتا، دعا ہی کر دے۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے انہاں دعاواں دے متعلق کمال دا جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں لوگ دعا سمجھتے رہے، امام اصلاح امت کرتا ہے۔ بہت شکریہ، آباد رہو جناب۔ امام لوگ سمجھتے رہے، یزید تک سمجھتا رہا کہ دعائیں کرتا ہے تو کرتا رہے، اور امام اصلاح امت کرتے رہے۔ اور ایک لفظ بڑا خوبصورت فرمایا ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے، وہ فرماتے ہیں کہ امام کی دعاؤں میں بھٹکتی ہوئی امت کی اصلاح تھی، اور امت کے بگڑے ہوئے عقائد اور پامال نظریات کا علاج تھا۔ پائمال نظریات کا علاج بھی تھا، امت کے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح بھی تھی۔ میرا حال اتھے گل کر دینی چاہیے جدو حضرت امام حسین علیہ السلام قبلہ مدینے نکلے لینا، کسے بندے پوچھیا کس لیے جا رہے ہو، فرمایا اصلاح امت کے لیے۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے۔ اور امام پورے واقعہ کربلا تو بعد بھی دعاؤں میں اصلاح امت کرتے رہے۔ یہ دا مطلب ہے یزید کا ظلم اس کے مشن میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جو اصلاح حسین کر رہے تھے وہی اصلاح حضرت زین العابدین کر رہے تھے۔ میں امام زین العابدین دی ایک دعا پڑھنا چاہنا آج دی مجلس سے، تے پہلے جملے تے قرآن چو دلائل دینا چاہتا۔ امام نے دعا چیز اہل بیت سے، اہل بیت سے نے کہ اہل بیت طہارت کون ہے، انہوں دے پیغمبر نے 8 اوصاف دسے نے۔ 8 دا ٹائم تے نہیں، 8 گھنٹے چاہیے دے یارہ ایک صفت 1 گھنٹہ تے تقریر ہوئی سکتی، جیڑی میں آج تقریر کرنا چاہنا وہ پہلی صفت کرنا چاہنا۔ امام نے دعا کی تھی، یزید دے مخبر نے آکھیا دعا ہی کی تھی، ہون دعا وچ ہدایت ہے، دعا وچ ہدایت ہے۔ میں دعا پڑھن لگا تے ہدایت وچوں جناب وصول ایسا کرنی ہے۔ فرماتے رب، دیکھو نے دعا کر رب صلی علی عطائبی اہلی بیتہ الذی نخترتہم لامرکا، کیتی دعائیں دتی ہدایت ہے۔ دیکھو جی انہوں یزید دعا سمجھتا رہا ہے، مومن نے تے وچوں ہدایت لینی ہے۔ مہربانی مہربانی، یہ صرف یزید نو سمجھ آئی ہے کہ دعا پہ کر دیں۔
اللہ نال کوئی گل پہ کر دیں ہنے بھی مومن بیٹھے نے اس وقت بھی مومنین سن حقیقت ہے کہ اہل بیت طہارت تے پردہ پہ جاندہ اگر میرا چوتھا امام اپنی دعاواں چ اہل بیت دا میں ہن اعلان کرنا لگا کہ حضور جنوں مرضی ہے بندے اہل بیت رسول مننا اہل بیت طہارت مننا سانو کسے بندے نال غرض نہیں کیونکہ میرے کو ایس او پیز پہنچ چکے ہیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت اور کسی کے مذہب میں جو بھی اہل بیت ہیں ان کو مبارک ہو ہم انہیں مانیں گے جو سید و ساجدین نے بتائے شکریہ مبارک مہربانی ہم انہیں مانیں گے جنہیں زین العابدین نے بتائے پہلا میں جملہ کہہ دیتا ہے قبلہ دی تشریف آوری چھے رب صلی علی اطائبی اہلی بیتہ الذی نخترتہم پہلے جملے چی ایسی چھاننی لائی میں باریک ایسی باریک چھاننی لائی میں سارا جہان بھی چک کر گیا ہے مفتی جعفر حسین جیسا ترجمہ کرنے والا ہوئے تو ترجمہ بھی لفظ بلفظ پڑھنا چاہتا ہے وہ فرما رہے تھے پروردگار ان اہل بیت اطہار پر درود بھیج ان کیا بات ہے بھائی اس ان وچی ساری مجلس ہے اگر جناب تک میں پہنچا سکے کئی باری اسی اپنے کو ساڑھے کو لفظ چھوڑ جاندے نے کمی بیشی ہو جاندی ہے اسی پھر صحیح پہنچا نہیں سکتے تو پھر مجمع نوانے پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا میرا خیال ہے یا بندہ کہ جن نہیں سمجھ ہوگی منہ تھلے کر لائے اٹھ کے ٹر جائے وہ شیعہ ہی نہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگی جے میں صحیح گل نہ آج پہنچا سکیا اہل چکوال تو میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی سارے جہانوں گناہگار آکھن دی بجائے بہت اچھی گل ہے بندہ اپنے گناہوں تو سوچے کہ کتے میرے کو کوتاہی نہ ہو گئی ہو ہن اینا مجمع سید وچ بیٹھے نے وچ اہل علم بیٹھے نے اہل تقوی بیٹھے نے بچے بے گناہ بیٹھے نے تو بندہ سارے نواگ چھڑے جنہوں نہیں بھی سمجھ ہوگی اور تھلے منہ کر لے اپنے گناہوں کی معافی مانگی میرا خیال ہے کہ میں ہی منگنی چاہیے کہ ہو سکتا میرے کو گل ٹھیک نہ پہنچ دی کی خیال ہے کرنا میں کوشش کرنا چونکہ امام دا خطبہ ہے پر ایک گل ذہن چ رکھنا بول او رہا ہے جدا دادا بولے تو لہج البلاغہ بنتی اس گل نو میرے آقا نے یزید دے دربار چ بھی کیتا ہے وہ بھی کر دینا اتھوں بھی پڑھ دینا تو پھر میں آیتہ شروع کرنا اپنی تقریر انشاءاللہ مکمل کرنا فرماتے نے رب صلی اللہ اے رب اے پروردگار درود بھیج رحمت بھیج علی العطائبی اہل بیتی الذین ان اہل بیت پر میرا خیال ہے کہ میں جدوں تک مثال نہ دیاں کہ میں مطمئن نہیں ہوتا تو میرا مجمع بھی جڑا میں نے سندا رہندا مطمئن نہیں ہوتا کدی کدی اردو چاہنا کدی کدی شادی کے دورانی کوئی بزرگ اٹھ کے آندے نا ان مہمانوں کو کھانا کھلایا بہت شکریہ ان مہمانوں کو چائے پلائی مہمانوں کو نہیں ان جدو بندہ آندہ نا ان مہمانوں کو یہ دا مطلب ہے کوئی خاص مہمان ہے کوئی تخصیص ہے جو کہہ رہا ہے ان میرے امام چوتھے زین العابدین نسلم تیری حکمت تو صدقے فرما دن اے اللہ ان اہل بیت اطہار پر اپنی رحمت نازل فرما کون فرما دن الذین نخترتہم لعمرکا جنہیں تو نے اپنے دین و شریعت لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود منتخب کیا ہے سبحان اللہ جنہیں تو نے اپنے دین و شریعت پہنچانے کے لیے خود منتخب کیا ہے وہ تیرے سلیکشن والے ہیں امت کے الیکشن والے ہیں لو جی پہلی صفت بیان کی تھی وہ صفت پہ آج بھی مجلس پڑھنا چاہتا پہلی صفتہ 8 میں پہلی صفت اتھے رکنا چاہتا فرماندے نے وہ ہیں کون وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ ایدی مجلس آئی فرماندے نے وہ ہیں اہل بیت جن کو تو نے اپنے علم کے خزانوں کا وارث بنا
سبحان اللہ، جنہیں تو نے اپنے علم کے خزانے کا خزینہ دار بنا دیا، جن کو تو نے اپنے علم کے خزانے کی چابیاں دے دی، جن کے پاس چابیاں ہیں تیرے علم کے خزانے کی، ان اہل بیت پر اپنی رحمت بھیج۔ میرا خیال ہے ہن میں اگلے نہیں پڑھتا اس واسطے کہ لمبی گل ہو جائے گی، یہ تے گفتگو کرنا چاہنا۔ یہ مطلب ہے میرے چوتھے امام نے تے نبی دے چوتھے خلیفے نے، یار میرے چوتھے امام نے تے نبی دے چوتھے خلیفے نے۔ اور یار جڑا حضرت علی ابن ابی طالب چوتھے خلیفے نے نا، او جو صاحب سنیاں اچ نے، اہل سنت والجماعت اچ نے۔ حضرت علی چوتھے خلیفے حکومت دی وجہ تو جڑے مشہور نے وہ اہل سنت والجماعت دوستوں دے عقیدے چ نے۔ میں تے اپنا پڑھنا نا حضرات، ساڈے مذہب علی چوتھا نہیں، علی بلا فاصل ہے۔ علی پیغمبر دا پہلا خلیفہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نبی دا دوسرے خلیفہ نے، امام حسین علیہ السلام نبی دا تیسرے خلیفہ نے، زین العابدین چوتھے خلیفہ نے، 12واں امام ساڈا امام ہے، محمد دا 12واں خلیفہ ہے۔ مذہب اہل بیت ہے، جڑا نبی دا خلیفہ ہوتا ہے وہ امت دا امام ہوتا ہے۔ جڑے ساڑھے 12 امام نے وہی نبی دے 12 خلیفے نے۔ اگوں مصیبت ہے کہ ساڑھے بچیاں نے کتابہ جو ہی پڑھے ہیں، نصاب دیا کتابہ جو کہ جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوتا، جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوتا۔ بندے کھجل ہو رہے ہیں جدو امام حسین حکومت نہیں کی تو یزید حکومت کی تھی۔ ہن میرٹ بنایا سن جڑا حکومت کرے وہ یزید نو 6واں خلیفہ لکھ دینا، صرف میرٹ خراب سی نا کہ جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے، اور یزید حکومت کر گیا انہوں کئی بندے خلیفہ من گئے۔ قرآن تے دو میرے ہاتھ نے دھوے، اتنے عزتدار بندے بیٹھے ہو، یہ 9 تے 10 کی درمیانی رات میں ہور نے دین نہیں بدلیا، خلیفہ بدلیا۔ اور یار حضرت ہور پہلے خلیفۃ المسلمین یزید نو بنتے سن، سویرے اٹھ کے انہاں کیا او نہیں تو ہے، یہ دا مطلب ہے خلیفہ ٹھیک نہ ہوئے تے بندہ یزیدی ہو جاتا ہے۔ جدوں تک خلیفہ ٹھیک نہیں سی، یار جدوں تک خلیفہ ہوتا ٹھیک نہیں سی، نماز بھی ٹھیک نہیں سی، روزہ بھی ٹھیک نہیں سی، دین بھی ٹھیک نہیں سی۔ حضرت ہور نے امام حسین علیہ السلام نے خلیفہ رسول بنا۔ میں نبی دے چوتھے خلیفے دی گفتگو تے دعا تے اج دی مجلس پڑھنا چاہتا۔ فرماندے نے اے اللہ ان اہل بیت پر اپنی رحمت بھیج جن کو تو نے اپنے علم کا خزینہ دار بنایا۔ یہ دا مطلب ہے جنہوں اللہ اپنے کو سدھا علم عطا کرے وہ اہل بیت ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ہن میں امام کی اس دعا میں قرآن تو ثابت کرنا۔ میرا خیال ہے 2 ہی چیزیں دے کے گیا سن نا نبی، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ تو میرا خیال جی تو اہل بیت دا میں ذکر پہ کرنا، قرآن نہ پڑھا، بڑی نا انصافی ہوگی۔ اہل بیت کون نے؟ جنہاں نو اللہ علم عطا کر، اللہ دے علم عطا کرن دا سب تو پہلا واقعہ حضرت آدم دی خلقت، جدوں اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو جو سامنے تھے جن میں بنا رہا تھا وہ یا جن سن یا فرشتے سن۔ پنجابی یہ دی اینی بندی ہے، گرمی چ لمبے ترجمہ نہیں کرتا، گرمی چ مختصر کرنا۔ اور جڑے ملائکہ سن یعنی جن اور فرشتے، انہاں آخر رہن دے، ایویں فساد ہو جائے گا، ایویں لڑائی ہو جائے گی، یہ رہن دے، انہوں رہن دے۔ 4 سفر نہیں میں حاضری دینی ہے چودھری صاحب کا، یہ میں سمجھتا چکوال چینہ دنوں ایک مجلس پڑھنی چاہیے، یا 2 نو یا 4، لیکن پھر وہ مجبوری بنے، دوستان نے مجبور کیتا، آج بھی پڑھ رہے ہیں تے پرسوں پھر پڑھا۔ تو آڈے واسطے بلایا نے منو اتھے ہوندے نو پتہ لگتا کہ اے بیٹھے نے میرے مہربان بڑے پرانے،
اے ماتمی صاحب پہنچوری صاحب شاہ جی اج جن بیٹھے نے نا یہ جدو صلاح پہ ہوتی سی نا اس مولوی نو سدو ادو یہ آتے سن رہن تہاڈی کیا بات میں پیانا مینو پتہ لگے کہ جدن پروگرام بنیا نا مجلس کا ادن سارے آتے سن انہوں رہن دیو ہمیں کو وعدہ کاٹا انہوں نے سد لیا تو میں آ گیا ان سوچو جدو میں پتہ لگے پیا سارا مجمع دا سی سدو ہی نہ رہنی دیو تو آڈے متعلق میرے جذبات کی ہو میں کی عرض کر رہا اگر تسا نہیں آکھیا میں تسا آکھیا ہوگا کہ انہوں رہن میں جدو آواں گا تو ان چہرے بیکھاں گا تو آڈے متعلق میرے خیالات تے جذبات کی ہوں گے اس دن چرکو میں پوچھتا نہیں تو انہوں کوئی سمجھ آؤں گی یہ نبی بھی آندے سان رہن اب بچے ہس جن پہ بھی اساں آکھیا نہیں چل تسا نہیں آکھیا لیکن آکھیا ہو گئے تو میں آ جاؤں تو پھر بہ کے آگے آکھو سبحان اللہ کیا کہنے تسا داد دینی ہے تو میں وہی گل سوچنی ہے اے آندے سن انہوں رہن گے میں سوچنا جدو حضرت آدم نو پتہ لگا ہوئے گا پیا جڑے سجدہ پہ کر دے رہے سبحان اللہ ایک کسے دور کسے آندے سنے نو رہن دے یہ ساری گل ہو چکی سی حضرت آدم بھی مسکراندے ہوں گے کہ ویکھ لو تسی آندے سنا رہن دے تسی آندے سنا رہن دے اللہ نے ثابت کیتا میں کوئی کام کرنا چاہواں تے جنوں قبول نہ ہوئے میں او دے کولوں سجدہ کروانا ہو دے صدقے جاواں میرے لئے ایک باری لو تو سب مل کی گزارش میری سن کے جواب دے رہے فرشتے معصوم ہیں بولو یار ملائکہ گناہ کرتے نہیں کرتے معصوم نے گناہ نہیں کرتے معصومہ نے آکھیا سی رہن دے نہ بنا فساد ہو جائے پھر اللہ منع ہو گیا انہیں تو اللہ پھر نہیں بھیجی ہمیں معصومہ نے آکھیا نہ بنا ضرورت ہی نہیں اللہ جدو اپنی آئی تے آیا ہوئے اللہ فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون چپ رہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا چپ رہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ دا مطلب ہے معصوم بھی آکھنا رہن دے نا تے اللہ پھر بھی اوہی کرتا ہے جڑا اللہ دے علم دے مطابق ہے لے بھائی معصوم آکھیا سی رہن دے تے اللہ دا ارادہ سی تے اللہ نے آدم بنا کے چھڑے ہیں سارا جہان آکھے نا مدینہ آوے کمال ہے یار اسرائیل ڈرتا ہے مادی تو امریکہ ڈرتا ہے مادی تو یہ دا مطلب ہے جدو معصوم آکھنا آوے کہ اللہ لے آکے چھڑتا ہے ایک گناہگارہ دی لکاوٹ پر مادی کے میں رک جائے گا آئے گا اللہ بھیجے گا ضرور آئے گا مولا تو انہوں جزا دے رہے یہ سارے فرشتیاں نو اللہ کٹھیا کر کے آکے جمع ہو سارے جمع ہو اللہ فرمایا ان کو میں تو انہوں پوچھنا نا او تساں دسنا ہے او تساں اہل بیت طہارت وہ ہیں جنہیں اللہ علم عطا کرتا خیر ہوئے تو اے اللہ دے علم عطا کرن دی میں واقعہ پہ پڑھنا اللہ فرماندہ دسو ایدہ نہ کی آؤ بھائی علم چونکہ میرا موضوع میں رکھیا امام دی دعا چاہے انہاں سارے آکھیا قالوا سبحانکا لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ادھروں ویکھیا جی ہمیں کوئی علم نہیں اللہ فرمایا علم نہ ہوئے تے خلافت مشورے نہیں تھے ہے صدقہ جاؤں جدو علم ہی نہیں اگو آن دیو نا بنا اے کر او کر اے کر میرا خیال ہے کہ قرآن ہے دھیان نہ پڑھیا ہوئے تے نتیجہ تے نکل گیا ہے جدو بے علم خلافت مشورہ نہیں دے سکتا جاہل خود خلیفہ کیسے بن جائے بہت شکریہ صاحب علم دا کام ہے اور یار خلافت حضرت آدم نے نام دسے لیکن جلدی بولو دسے حضرت آدم نے نام دسے کیوں خلیفہ جو تھی خلیفہ یہ دا مطلب ہے قرآن تک چک کے اعلان کر رہے ہیں پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے بتانے والے خلیفے ہوتے
اور یارا اللہ دس آدم نے جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے کیوں خلیفہ جو سی تے جے جواب دین جو گا نہ ہوتا تے خلیفہ کا دس شبیر احمد عثمانی راضی ہے شبیر احمد عثمانی ہن بندے حیران ہو کے بندے نالے شبیر نسل گا انہاں اس میں گرامی شبیر احمد عثمانی انہاں دی تفسیر ہے تفسیر عثمانی لے کے بھی میں تواڈے کول آیا اتنے بھیجا سی ایک مجلس نے اتنے مانچسٹر کے قریب کرے اتنے میں وہ دیکھی تفسیر قرآن کی وہ پھر میں انہوں لے کے لین کا منگ نہیں میں کیا میں دے دوں اتوں میں لے کے آیا تفسیر عثمانی جو انہیں کمال کیتے وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہر چیز علم ما اس کی حقیقت کیا ہے پھر اس کی خاصیت کیا ہے اس میں نفع کیا ہے اس میں نقصان کیا ہے یہ سارا علم اللہ نے حضرت آدم کو بلا واسطہ کلام القا کر دیا کیا بات ہے تھوڑے سن میں پیانا بلا واسطہ کلام ایک قبلہ جڑا پڑھا دے یہ بچیاں نہیں بول کے دس دے یہ پھر بچے سنتے ہیں میں ٹیچر ہیں اسی بول کے دسنے کلام کرنے ہیں تو بچے سمجھ دیں اللہ نے بلا واسطہ کلام حضرت آدم کے دل پہ القا کر دیا القا کر دیا ادھر دیکھو القا کر دیا یعنی اللہ نے اپنا علم آدم کے دل تے القا کر دیتا دو بندے پسندے نے بالکل قریب یہ جڑی میں پہ گل کرنا انہوں نے جو بھی ہو جائے تو ستے ہیں القا کر دیتا ہے حضرت آدم دے دل تے کتھے جی آج تواڈی خیر ہوئے جاگ دے دل تے سیدھا دل تے اتار دیتا ہے علم اتار دیتا ہے یہ اللہ پاک نے ساڑھے نبی دے دل تے قرآن نہیں اتاریا سی نازل بہی روح الامین علی قلبی کا اسا تیرے قلب تے قرآن نازل کیتا ہے کائنات دا کوئی عالم قیامت تک ثابت کرے کہ حضرت آدم دے دل تے علم القا کرن تو پہلا آدم دے دل تے اللہ نے گلی ٹاکی ماری سبحان اللہ تو اڈے سبحان اللہ حضرت آدم دے دل میں پہلے فرشتے کر کے آکھیا ہوئے ذرا صاف صوف کر چھڑو اتھے میں اپنا علم رکھن لگا پوری دنیا ہستی ہے بھئی کوئی گل نہ کرنا رہی اور یا جدو آدم دے دل تے علم اللہ اتارے تے اپریشن دی لوڑ نہیں پئی دی محمد دے دل کی بڑھ گیا سی اپریشن دی لوڑ پہ کمال ہے یار اگر آدم علیہ السلام کا دل اللہ کے علم کے قابل ہے تو محمد کا دل اس قرآن کے قابل تھا افسوس اس گلت ہے وہ علیہ السلام تھا یہ صلی اللہ ہے اور جب علیہ السلام کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی صلی اللہ کو آپریشن کی ضرورت کیسے پڑے گی جس کو یہ پتہ نہیں کہ علیہ السلام اور صلی اللہ میں کیا فرق ہے وہ جسے مرضی رضی اللہ کہہ دے شکریہ میرا خیال ہے جی مہربان جی مہربان اوہ بندے نو تے بھی پتہ نہیں علیہ السلام کون ہے تے صلی اللہ کون ہے مولا تو جزا دے رہے ہر نبی علیہ السلام ہے میرا نبی صلی اللہ ہوں پڑھا اہل بیت میں موضوع دی کدی جان نہیں چھڑی میں کدی موضوع دی جان نہیں چھڑی میں اہل بیت پڑھنا چاہتا ہوں آدم علیہ السلام میرا نبی صلی اللہ اچھا موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ہے بولو حضرت موسیٰ دے علم دی خبر سورہ مبارکہ قصص سے موجود اللہ فرماتا میں انہیں علم تے حکمت عطا کی تھی خدا دی قسم علیہ السلام سی رپا میں نبی موسیٰ تے رو اللہ نہ کرام بھی کہا کریم اللہ بھی بولو بولو یرا کریم اللہ جرا سدھا اللہ نہ روز کرنا کرتا ہے وہ دے علم اجتے باقی دے لوگوں تے علم فرق تے ہے اللہ غیب رہا کہ علم عطا کرے تے گل ہو تے جدے نال بور کے کلیم اللہ بنائے وہ پھر ہور گل بکری ہے ایڈا بڑا عالم جڑا کلیم اللہ بھی سی تے علیہ السلام بھی سی کدی تو قرآن دا 15واں پارا آخر تو تے 16واں شروع تو پڑھے آؤ گے نا تے او موسیٰ پہ ایک بندے نو پوچھتا سی اے بھی دس کی ہے اے بھی دس کی ہے
صدقہ جاواں صدقہ جاواں بہت شکریہ قبلہ میں راضی ہوں جی آخری دوست نے بازو بلند کیتا تو میں اس واسطے مطمئن ہو گیا بھئی تسی بھی بازو بلند کر کے آکھیا سبحان اللہ تے آخری بندے بھی کہتا تے وچکارلا مجمع نام ہی کرے گا تے تانوں پتہ کئی بندے پہلا روزہ رکھتے ہیں تے ایک آخری رکھتے ہیں وہاں نے سارے وچ ہی آ گئے چلو آج جج تے انجی صحیح سب تو پہلے دوست نے آکھیا واہ واہ سبحان اللہ تے آخر تے او دوست آخر تے بیٹھے نے او ہم پکے دے پیچھے او بھی پہلے میرا خیال سارے بچا میرا سارے بچا حضرت موسیٰ اتنے بڑے عالم تے کلیم اللہ اللہ نال کلام کرنے والے نو اگوں اللہ ایک بندہ ملا دیتا وہ جنہوں سبز چادر دی وجہ تو کوئی خزر آندہ ہے کوئی خزر آندہ ہے نا سبز چادر وہ دا نام نہیں کسی نے پتا وہ چادر تے سبز رنگ دی نہیں سی کوئی انہوں خزر آندہ ہے کوئی انہوں خزر آندہ ہے پتہ نہیں کون سی اجے تک مولوی اس غلط بھی کٹھے نہیں ہو سکے وہ نبی سی ولی سی کیا بات ہے رسول سی وہ کون سی یہ زیادہ کوئی نہیں پتہ لگتا وہ کون صدقہ جاواں یہ زیادہ کوئی نہیں پتہ لگتا ہے کون ہے قبلہ بیٹھے نے حضرت خضر تے کٹھے نہیں ہو سکے شیعہ سنی کہ نبی سان یا نہیں سان ولی سان یا نہیں سان رسول سان یا نہیں سان نبی تے رسول تے موسیٰ سی اگر وہ نبی سی جو دی امت بکھری کیوں نہیں رسول سی تے امت بکھری کیوں نہیں یہ سارے سوالات ہے میرے کو کوئی جواب نہیں میرے کو ایک جواب ہے وہ میں دین لگے چپ تک بھی پہنچے گا بولتے تک بھی پہنچے گا میں انہیں جوگا نہیں بندہ جنہیں جوگا بھی انہیں گل کرے میں نہیں پتا وہ خضر نبی سی رسول سی ولی سی اللہ فرماتا ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ بات ختم ہو گئی قبلہ میں نتیجہ وہ کٹے کہ قوم دے علماء بھی نہیں پتہ لگے گا جو آکھن کے غلط ہے نجف دے علماء بھی پتہ لگے گا تو غلط ہے میرا خیال اس بحث پہن دی بجائے نبی سی رسول سی امام زمانہ ہون کے تو پوچھاں گے امام زمانہ ہون کے تو انہیں پوچھاں گے ساڑھی بحث تو نہیں مکنے ایک غلطی میں نے سمجھ آئی ہے اللہ کچھ ایسے بھی بھیج دے جنہاں نو سمجھنا ضروری نہیں بس مننا ضروری صدقہ جاواں جی مہربانی صدقہ جاواں من جا قرآن کا واسطے اللہ کچھ ایسے بھی بھیج دے موسیٰ نبی بھی ہے تے رسول بھی تے کلیم اللہ بھی انہوں میں آنگا میں نو شاگرد بنانا ہے میں نو علم سکھا جڑا تیرے کولے میں نو سکھا جڑا تیرے کولے علم ہے وہ میں نو سکھا وہ بندہ کھوڑے کون سی نبی جی دی شاگردی پہ کردہ کھوڑے ہو کون سی یہ کو حد مکلی ہے حضرت موسیٰ نو آندہ تو انہیں جوگا نہیں تو میرے نہ رہ کے صبر نہیں کر سکنا کیونکہ جڑا میرے کو علم ہے تیرا ذہن دا ہاتھا ہی نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ نو پیان دا کہ جڑا میرے کو علم ہے وہ میں استعمال کیتا تینوں نہیں پتہ لگنا میں کی کہتا اوئے ہوئے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیتا کہ میں چپ رہاں گا تو جو کرنا ہے کر کشتی سے بیٹھے تو کشتی سوراخ کرنا شروع کیتا وہ کشتی سے سوراخ کے پانی بیچا ہونا ہے حضرت موسیٰ فرماندے نے اے کی پہ کر دے ہو اے بندے ڈوبنے جے فرماندے تینوں آکھیا سی نا تو اینے جو کرنے تو آڈی کیا بات صدقہ جامع پھر شکریہ اندھنے اگوں نہیں کوئی چلو اگے منڈے پہ کھیڑ دے سن 10 12 15 انہوں نے بچے ایک منڈا کھیڑ دے رہا آپس سے حضرت موسیٰ حضرت وہ بندہ میں آکھا انہیں ایک منڈا لتوں پڑیا 3 باری پوہاں کے تھلے مارے سر تھلے مارے ایک کے خنجر مارے ایک کے پوہاں کے مارے جو بھی کیتا منڈا مار چلے ایڈے با اخلاق ٹوک کتھوں لب دیئے پانی روٹی انہاں کیا اپنے کوڑ رکھی دا تسی مسافر ہو تے مسافر دا کام ہے کھانا نال رکھے تو آٹھے واسطے پکا کے بیٹھے ہیں اسی پنڈ دے آخر تے نکلے حضرت موسیٰ کہنے لگے بڑے برے لوگ نے پنڈ دے آخر تے پہنچے تے مکان ڈگا سی وہ ایڈا بندہ نا حضرت موسیٰ نے آندہ بھی مکان دی کندھ ڈگ پئی ہے
تے جے تو مدد کرے میری تے گارا شارہ بنا کے ایک کانتی بنا چھڑی تواڈے رستے چو پل ڈگ پیا پتہ نہیں ادھروں آئیے نا سہاوے لو تے راہ چ پل ڈگ ایک بس وہ پھر ہو جاتا کانت ڈگ پئی سی بڑی پرانی انہیں آخیا بنا چھڑی حضرت موسیٰ آخر لگے ایک گل میں ضرور کرنا نہ کر اس آخیا پہلی گل تے اوڑا تسا سوراخ کیتا اس کشتی میں تو نہیں سمجھ آئی بندے مارن لگے سو میں پھر چلو وہ پیا نہ رہ نہیں سکیا تے جے تسا منڈا مار چھڑیا بے گناہ میں پھر بولیا رہ نہیں سکیا ہن پاویں نال رکھو تے پاویں نہ رکھو پوچھنا میں ضرور ہے کہ ایڈیاں بدبختوں دے پنڈ دی دیوار بنانی کہ جڑے بندے پانی دین دے روادار نہیں روٹی دی برکی دین دے روادار نہیں رویہ انہوں دا ویکھو تے اپنا کام ویکھو انہاں کیا دیوار بنوانا ہے کہ نہیں ہو سکے جی بنوانا کیوں نہیں فرمایا نال میں کو نہیں رکھنا کیونکہ دیوار بنان تو بعد گل کیتی سنے پتہ نہیں بندہ کون سی جس نبی گارے جوار دیتا کمال ہے یار موسیٰ انہوں ساڑھے پنجابی تھوبے آندے مٹی دے تھوبے وہ بنا دین دے رہا تو کاند بن گئی حضرت موسیٰ کاند بنان تو کہنے لگے ہوں تو ہر رکھنا میں نال کوئی نہیں وہ میں رہ نہیں سکتا یہ کیوں بنائی ہے فرمایا اور سارا تسا او کیوں کیتا ہے اے کیوں کیتا ہے تے اے کیوں کیتا ہے میں اللہ دے دیتا ہے علم دی گل پہ کرتا جی اجے میں موضوع تو بچا انشاءاللہ حضرت موسیٰ فرماندے نے وہ جڑی کشتی ہے نا وہ ایک ظالم بادشاہ ہے وہ غریباں دیاں کشتیاں کھولے غریباں دیاں کشتیاں کھولندہ اپنی فوج واسطے او میں کشتی بندے ڈوبن واسطے سوراخ نہیں کیتا ایویں نکارا کر چھڑی ہے کشتی سوراخ ہوئے تے کسے کام دی نہیں رہندی بندے باہر کھلوتے سن فوجی جنہ آ کے کشتی چیک کرنی سی وہ غریباں دی کشتی ہے وہ نکارا سمجھ کے چھڑ جان گے اے ہوتے پھر پھٹی ڈالنے کے تیرا کی بگڑ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت موسیٰ فرماتے نے ہاں اے تے تساں بہت اچھا کیا بسم اللہ بابا جی تشریف فرماؤ اے تے تساں بہت اچھا کیا بابا جی تشریف فرماؤ گا پیر سید علی رضا صاحب میرے واسطے سعادت ہے میرے واسطے برکت دا باعث ہے حضرت موسیٰ نو اللہ جڑا بندہ متھے لوایا جو پوری گل پہ کرنا پتہ نہیں کون سا بھائی میں عبدن من عباد اللہ فرماتا میرے اب بندے ہیں چھوٹے بندے کون سی میں بحث کر رہا ہوں تو مولوی آکے تینوں پتہ ہی نہیں ہو والی سی کوئی نبی سی کوئی رسول سی میں اور زوڑے چلے پہندا ہے سی کوئی صحیح انہوں حضرت موسیٰ نے آکھا کشتی نے تو سراخ کیتا ہے اے تے کام تو تھا چنگا انہوں نے آکھا تو بنڈا کیوں مارے فرمایا اے او منڈا سی جنہوں لوکی دعاواں کر کے منگ دیں تے اخیر تے آندے نے یا اللہ انہوں لے جا یا اللہ نہ ہی جمدہ ساڑھیا اس وڈیاں ہو کے ماں باپ نے بہت تنگ کرنا سی تے میں سوچیا پیا میں ماں باپ نے تنگ کرے گا ایتھا ہی مار چھڑ پتہ نہیں شاہجیو بندہ کون سی جیڑا جرم تو پہلا سزا دین دا حق رکھا آئے ہائے بہت شکریہ میں ذرا آشتہ گل کی تھی آشتہ بھی گل کریے کو وزن چ گل ہونا چاہیے میں پہ اللہ جرم کرے تے سزا ملتی شیطان تا بڑے چرتا اللہ نو پتا سی کہ اندروں بے ایمان تے کافر ہے لیکن جتن اس سجدے کو انکار کیتا ہے اتن لانتی قرار دیتا گیا ہے پتہ نہیں ہے کڈا باش پیار اللہ نے بنایا سی منڈا جے بڑا ہویا نہیں ماں باپ دی گستاخی کیتی نہیں انہیں پہلے ہی مار چھڑے پتہ نہیں کون سی حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو یہ بھی چنگا سی اکان دے دیا بدبختہ دی بنانی سی حضرت نے فرمایا دو یتیم نے اے قرآن یتیم ہے اندر لفظ دو یتیم نے اس شہر دے انہوں نے پیو خزانہ دب گیا اس کام دے تھلے اے بی بیاں مٹی لائے جاتی ہیں تو انہوں پتہ چولہا واسطے کھاڑ واسطے اور لوگ کی اوڑی اوڑی اٹھا لائے جا رہے دیوار مک گئی ہے اے اوڑی ننگیا ہونے قابل ہو گیا خزانہ اے خزانہ کسے ننگا ہو جاندہ تے لٹ لینا سی یتیمہ دا نقصان ہو جانا سی میں تے تو رڑ کے کانتی ایڈی اچھی بنا چھڑی ہے یتیمہ دا مال محفوظ کیتا ہے بندے انو چھاٹو نہ پانی دیتا ہے کہ نہیں
حضرت موسیٰ پوچھتے نے ہن آخری گل دس جا یہ تو کرتا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں قرآن سے آتے ہیں سید بیٹھے نے آخری جملہ ہے ہو سکیا یہ ارادہ تھا تیرے رب کا میں تو عمل کرتا تھا کمال ہے یار میں منڈا ماریا تیرے رب دے ارادے نا میں کشتی سوراخ کیتا تیرے رب دے ارادے نا میں کند بنائیے تیرے رب دے ارادے نا ارادہ تیرے رب دا عمل میرے یہ دا مطلب ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں قرآن میرے سامنے امام محمد پاکر نے کسے پوچھیا وہ اللہ کا ارادہ کیا ہے فرماتے نحن ارادۃ اللہ ہم ہی اللہ کے ارادے ہیں شکریہ میرا خیال ہے مہربانی اتھے مقام خیر ہوتا اتھے مقام نحن ارادۃ اللہ ارادہ اللہ کرتا ہے کام ہم کرتے ہیں یہ اللہ کا ارادہ تھا اور میں کرتا رہا یہ حضرت موسیٰ نے ایک بندہ پاویں کڈے عالم سن تے پاویں کڈے کلیم اللہ سن ایک اگوں بندہ مل گیا نا جنہیں اگوں دسیا بولو بولو دسیا یہ مطلب ایڈیاں بڑیاں عالمان اگوں اللہ ہور ملا دندا جدے کو بڑے بڑے پوچھتے ہیں تے او دسدا ہن آخری جملہ ہے قرآن دا واسطہ پہ دینا آدم تو لے کے عیسیٰ تک تینوں نبیاں جو کوئی واقعات نہیں لگے جدو نبیاں نو اللہ نے کو ایسا ملا دیتا جنہوں نبیاں نے پوچھے تے انہیں کسے نبی نو دسے تو قیامت تک چیلنج مصطفیٰ دی پوری زندگی جو لمحہ دس جدو زہرہ دے بابے کسے کو پوچھیا نہیں آج سواد نہیں نا زہرہ دے بابے کسے کو پوچھیا ہوئے تے انہیں دسیا ہوئے مبالغہ تے سا مبالغہ ہے کہ شب معراج جبریل رستے چ رکتے سدرۃ المنتہا تے رکتے کعبہ قوسین تک نبی آپ کہیں حضور تے دستے ہیں پہلی باری پیرشتے جاندے سن جبریل نو راج چھڑن دا مطلب کی سی وہ اصل چی گل لے سی کہ ایسا نہ ہوئے کسی ویلے جبریل آکھے میں دستا جانتا سا کمال ہے بھائی کمال ہے یہ دا مطلب ہے ملائکہ تو لے کے بشر تک جن تو لے کے پوری کائنات دی مخلوق تک ایک ایسا نہیں جدے کو میرا نبی پوچھے تو آڈو کو نتیجہ جنہی نہ پہ آؤں دا جڑا تسی انتظار پہ کر دو تو میں نے پتہ ہے ان نبوت میں شام تک بھی پڑھ کر رہا ہوں میں نے پتہ ہے تو جڑے نتیجے دا انتظار وہی میرا موضوع ہے اہل بیت پہ پڑھنا لو جناب علی پیغمبر اعظم دی زندگی موسیٰ جیسے کلیم اللہ دی زندگی جمع کیا ہے اس کسے کو پوچھے تے انہیں دسے میرے نبی دی زندگی کوئی نہیں نبی پوری زندگی صرف دسے تے کائنات میں میرے نبی کو پوچھے جب یار تینوں پتہ لگ گیا کہ میرا تے تیرا نبی علم دی اس منزل تے فائز ہے کہ نبیاں تو بھی نہیں پوچھتا ملائکہ تو بھی نہیں پوچھتا ہن آگو تو سوچ کے دس ایدی جگہ تے دا جانشین کیسا ہونا چاہیے بس اینی مجلس ہے آباد رہو شکریہ جیڑا کسے تو نہ پوچھے میرا دعویٰ جی میں مسلم شریف کے بابا جی پڑھے سلونی دا دعویٰ سب تو پہلے حضرت علی نہیں کیتا پہلے پیغمبر اعظم سلونی دا دعویٰ سب تو پہلے رسول اللہ نے کیتا جو چاہتے ہو پوچھو وہ پھر آیت آگئی پکاتا کیونکہ بندے سوال ہی ایسے کرتے سا اللہ کیا نہ ہی کرو تو بہتر تو اسی پریشان میں تو میرے کو ٹائم چاہیے میرے کو 10 منٹ ٹائم لیکن میں بہت جلدی کر دینا صرف 9 منٹ نہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اے ایمان والو پیغمبر پہ وہ سوال نہ کیا کرو جب وہ جواب دیتا ہے تو پھر ناراض ہو جاتا ہے جب وہ جواب دیتا ہے تو تم ناخوش ہو جاتے ہو تو انہوں گوارا نہیں آوازار ہو جاتے کئی پنجابی کریں آوازار ہو جاتے پوچھتے بھی آپ سوال کیا نہ کرے دو کو سوال قرآن کی سائٹ سے لکھے اے ہائی لائٹ میں کیتا ہے
ایک بندے پوچھا یا رسول اللہ میں پوچھنا سی کہ جدو میں سوداگری تے چلا جانا تجارت تے میری بیوی جوان ہے وہ پیچھے چھڑ جانا وہ میرے تو بعد وہ ٹھیک ہی رہتی ہے نا کتنے دائیں بائیں تعلق نہیں پیدا کرتے نبی پاک نے مخبر بیبیاں رکھی ہیں نبی پاک نوزی بلا تجسس کرتے سر کرنا نہ لگتے پیغمبر اعظم اگلی گل چھڑ تو نے کی پوچھے ہوں یہ نہ پوچھا جب بندہ کہنا سی خدا دا نام بڑے بڑے اترے بندے ہو سکے تو میں ٹوٹ جانا میری بیوی مگروں شریف رہی تھی ایک تینوں دسا نتیجہ تو میں وہ کڈنا جہاں سارے نو سفا گیا میں کو تانے پہ دینا تینوں مولوی پاویں علم غیب تے شک ہوئے صحابہ نو پتہ سی یہ علم غیب رہے یہ غیب دا علم ہے نا غیب دا علم ہے کہ میری بیوی بات کیسی ہے آیت کدو اتری آخری آیت کدو اتری ہے جدو ایک بندہ پوچھے میرا خیال لفظ بلفظ پڑھتے ہیں قرآن اچھلے اللہ جڑا کل کسے چکانے ہونے چک لینا چکاؤ مولوی نو قرآن چکاؤ چکیا تے ہے اور کیوں چکا آندھے نے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے تو آیت اتری ایک آدمی نے تو یہ پوچھ لیا کہ میرا باپ کون تھا میرا باپ کون تھا ہر بندے نے پتا ہوتا میرا ابا کیا یہ دا مطلب ہے عرب دا ماحول جائے لوگ آندے نا پرانے اب بزرگ بے کے چاہ دیکھو کہتے کی آندے پلے زمانے ٹر گئے ہون تو بے حیاواں دا زمانہ آ گیا پلے زمانے ٹر گئے پلے زمانے انہوں پتا نہیں سنتا میرا ابا کیا ہے پلے زمانے ایدو پلا کیڑا ہو سکتا ہے نبی دا دور اور بندے آگے پوچھا میرا ابا کون اے میں نے تو میرے ابے دے متعلق میری اماں دسیا سی تیرا ابا ہے تو آڈے علاقے سے کون دس اماں دس دی اماں لڑی بھی ہوئے تو وہی دس دی راضی بھی ہوئے تو وہی دس دی ابا آ جائے راضی ہوئی ہوئے تو آندھی ابو آئے گئے بچے نے پتا لگے گا میرا ابا ہے ناراض ہوئی ہوئے تو بچہ آکھے میں آشا لڑی وہ آندھی ہے شام میں پیو آئی گا تو انہوں آکھے یہ دا مطلب پہلے ناراض ہے دس دی ہوئی ہے عرب دیا بندے ہوں تو ماما دسیا ہی ہونا تیرا ابا کون ہے ہائے زہرہ دا بابا تیری عزت تو صدقے عرب دے بندے ماما دے ہونا اعتبار نہیں سن کر دے جنہ بطول دے بابے دے کر دے بابا جی یا میرے نبی آکھے سلونی جو دل چاہے پوچھ لو یا اگر ثابت کر اللہ دی کائنات ہے جی علی تو سوا کسے آکھے ہوئے سلونی یا نبی جیسا صاحب علم آتا ہے سلونی یا علی جیسا صاحب علم آتا ہے سلونی اے مولوی کان نورا کرے نا تو میرے تارے کان چ پوچھا یا نبی مسئلے دس دے تے نبی تو بعد علی دس دے پھر ہاؤڑی جی تنو میں آکھر لگا کان چ پھر ایسا بلا فصل ٹھیک منے ہے نا علی اس خاندان میں کائنات نو علم عطا کی اس کائنات نو علم عطا کی تھا جس کروں قرآن پڑھیا ہوئے نا اتھے لوگی ہمیشہ خدمت گزار ہوتے ہیں جڑی بی بی کو ساڑیاں بچیاں قرآن پڑھ دیا وہ ویاہ بھی قتل تے پھر وہ کپڑے لے کے سال بعد جدو پینڈ ہو دیا نے کپڑے لے کے ساڑی استاد نہیں ہے ساڑی استاد نہیں اللہ دے بندے پرائمری سکول پڑھیا ہوئے نا تے بندہ MBBS بھی ہو جائے پرائمری سکول دا ٹیچر جے زندہ ہو جائے تے ڈاکٹر صاحب اٹھ کے ملتے ہیں میں ویکھیا ڈاکٹر ملتا ویکھیا بابے کہنے لگے میں MBBS کر گیا میرے پرائمری تے استاد ہیں یہ دا مطلب جی تعلیم حاصل کیتی ہوئے نا انہاں دا حیا کریدا انہاں دیاں تیاں نوں تے نہیں نہ ماری جنہ سارے جہان نو علم عطا کیا سارے جہان نو جنہ حیا عطا کیا سارے جہان نو جنہ تعلیم حکمت دیتی تعلیم شرافت دیتی دینی دنیا تعلیم جنہ دیاں جس گھر چو حاصل کیتی ہے خدا دی قسم انہاں گڑیاں چو زہرہ دیتی گزری ہے جنہ گڑیاں چو بی بی دیاں کئی شاگردہ موجود تھا کئی شاگردہ موجود تھا میں سوچ رہا کہ 2-3 منٹ چی ایک جملہ پڑھتے ہیں ایک روایت پڑھنا انہیں کبھی کبھی آج پڑھتے ہیں 3-4 منٹ پڑھتے ہیں زہرہ دی تھی مدینہ علموں کر کے آندھی سی نبیان دا سلطان انہاں بندے نو آکھ یا ازانہ نہ دے
یا سانو پتھر نہ مار، یا سانو پتھر نہ مار، دکھ دی گل پڑھنا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر دے گھر کو گزری دی، میں روایت لمبی 10-15 منٹ میں پڑھنا ہے، ہوں ایک جملہ صرف ہدیت شاہ جی دی مجھے 3 منٹ باقی۔ حبیب ابن مظاہر دے دو گھر کو گزری، حضرت حبیب دا بیٹا چھت سے پہ پھردا سی تے سرا نو پہ رہندا سی۔ حضرت سجاد دی ودی رت ویکھ کے بی بی فرمائی سجاد بیٹا ہن پھر تازہ کیوں لائی؟ فرماندے نے اماں جس مکان نال بابا جان دی سانگ رکھی اے چاچے حبیب دا گھر، اے جڑا بچہ پہ پھردا ہے حبیب ابن مظاہر دا بیٹا تے سر پہ ویندا ہے تے مینوں اماں دل چ پہ گل ہوندی ہے اے ہولی ہولی ویندیاں ویندیاں کتے ان پیو دا ساری نظر نہ آ جائے۔ سجاد علیہ السلام تیرے حوصلے تو صدقے تو کسے بچے دے متعلق بھی برداشت نہیں کرتا، پیو کٹیا سر پیو دا ویکھے۔ سجاد تیری شجاعت تو صدقے کدی عباس دا سر کولوں لے کے گزر دے، کدی علی اکبر دا سر کولوں لے کے گزر دے، کدی مولا حسین دا سر کولوں لے کے گزر دے۔ بی بی فرماندی ہے سجاد بیٹا میں کوشش کرنی ہے بچہ پیو دے سر نہ ویکھے، کہ میں فرماندے نے میں بلانی ہے۔ اے بی بی دی حالت سی، سامنے والاں دا پردہ سی، چہرہ مبارک کڑیاں نہیں سی، کسے بندے بی بی پاک دا چہرہ نہیں لکھیا، انج تھلے وال سن تے دکھ نال پڑھدا رہنا، جتھے وال مکدے سن نہ پہ بی بی دے اوتھوں خون دے قطرے پہ ڈگدے۔ انہاں ماریا سی لوگاں پتھراں نال، بی بی نے انہاں پجیاں خون دے والا چو آواز دیتی بیٹا بیٹا آکھیا تے بچے پلٹ کے بیٹھے، کہنے لگا بی بی تساں آکھیا میں آکھیا میرے قریب آ، 2-3 قدم اگے آیا تے بی بی فرمایا بیٹا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرے پیو دا نام حبیب ہے، میرا نام قاسم، قاسم ابن حبیب۔ بی بی فرمایا تیرا والد اس ویلے کتھے ہے؟ کہنے لگا میرا والد اتنے کربلا دے ایک جنگل ہے اتنے چلے گئے۔ بی بی فرمایا جنگلہ کی کم سی تیرے والد میں؟ آندھا اتھوں خط آیا سی سامنے۔ بی بی فرمایا کدی جنگلہ جو بھی کسے نو خط آئے نا؟ اس جملہ کیا بطول دیاں تیاں اچھی روئیاں نے، کہنے لگا اس جنگل ایک ساڑھے امام آئے، خط میرے بابے نو ملیا تو میری والدہ نو لے کے اندر پڑھتا سی میں نو باہر کر دیتا، خط سنے ہی ہو سکا ایک کو لفظ سنے ہیں، میرا پیو میری اممہ نو پہ آندہ سی مجبوری بڑھ گئی ہے، نال پہنا بھی امام دی آئی ہیں، نال بیٹیاں بھی ساڑھے پیر دی آئی ہیں تو میں نو جانا چاہیے، میرا بابا ٹر گیا ہے اسیوں دے انتظار ہے۔ بی بی فرمایا بیٹا بیٹا تجھی بریا کیا؟ تے فرمایا بیٹا تھلے جا اماں تیری کاری ہے کاری ہے، انہوں آگ بازار چ قیدی جڑے گزر دے انہاں وچ ایک قیدن ہے، انہوں آگ مینوں اپنا پتیجا آندی ہے، ماں نو آکھی تینوں اپنی پاوج پرجائی آندی ہے تے میرے پیو نو اپنا پرا آندی جاگتا سا تے او آندی ایک واری چھت تے آ میں تیرے نال ایک گل کر۔ حضرت بی بی پاک پرسہ دینا چاہتا سا، افسوس کرنا چاہتا سا جدے نال پترہ دا پرسہ کسے نہ دے، جدے نال میرا دا پرسہ داری کسے نہ کی۔ بی بی پر اماں نو بلا کے لیا، بچہ 2 قدم پیچھے ہٹیا تے کہنے لگا بی بی پاک جان تسی آندے ہو تسی میرے پیو دی بہن ہو، میں تہاڈا بھتیجا ہوں تے میری اماں تہاڈی بھرجائی ہے، میرے رشتہ دار جڑے ہوندے رہندے نے میں ویندا رہنا، میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا، جدوں اس بچے آکھیا نا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا، اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا، مینوں لوکا اودوں ویکھیا جدوں میرے ویر مک گئے، مینوں لوکا اودوں ویکھیا جدوں میرا ویڑا اجڑیا۔ آخری جملہ ہے بچہ تھلے ٹر گیا، شمر نے ویکھیا پہ لوگ انہاں ہمدردی دیا گلاں کر دیں، شمر نے کہا قافلہ توڑ لو، جڑا درد ہے نا وہ لمحے چ لمحے۔ اے بنیرا سے نال حبیب دے گھر دی حد کدھر تے مکنی سی، انہیں اونٹ ٹور لے، اونٹ ٹر پے تے بچہ تھلے گیا سی ماں نو سدا، بابا جی جڑا جملہ مینوں کھاندا نا انتہائی نفیس، شاہ جی تشریف فرمانے اندر میں نو کھاندا ہے، میں وہ جملہ پڑھ کے کتاب بند کر کے بڑا چر روتا رہا، راوی لکھتا بطول کی بیٹی پلٹ پلٹ کے دیکھ،
زہرا دینا پرت پرت کے وے کا انتظار کرتے سن کہ حبیب کا بیٹا جی آیا کیوں نہیں آیا تے کلا آیا تے پچھے ماں کوئی نہ آئی جدو ماں نو پچھے نہ بیکیا تے بی بی آخری کونے تے پہنچ گیا اونٹ تے پلٹ کے بی بی فرما دیا بیٹا میرا پیغام دیتا ہے تیری اماں آ رہی ہے جیڑی انہیں گل دیتی ہے جی کوئی اخیر ہے او سکے بی بی میں ساری گل دسی ہے کہتے ہیں میں نو پتیجہ آن دیئے تینو پرجائی آن دیئے بابے نو اپنا ویر آن دیئے ایک باری چھت پہ آگا تیرے نال گل کرنی ہے پھر آندہ میری اماں دیئے کہتے نو آنکھ میں پردہ دارا میں کدی چھت پہ نہیں آئی میں صحابی رسول دی نوآ میں حبیب ابن مزار دی زوجہ حبیب دے سر جو آواز آیا ہوئے گا پردے نو اگلا زینب بازارا Thank you.